تو نماز کے حوالے سے مولویوں نے مسلمانوں کا دماغ پھیر رکھا ہے، تمہارے دماغ پھیر رکھے ہیں۔ مولوی سمجھاتے ہیں اور تم یہ بات دماغ میں بٹھائے بیٹھے ہو کہ نماز تو بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے، لوگوں کو فحاشی والے کاموں سے بچاتی ہے۔ جیسا کہ مولوی سناتے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے فحاشی والے کاموں سے بچاتی ہے۔ تو پھر جب نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے، فحاشی والے کاموں سے بچاتی ہے، تو پھر نماز پڑھ کر لوگ بے حیائی یا برائی میں کیوں ملوث رہتے ہیں؟ کیوں لوگ وہ فحاشی والے کام کر رہے ہیں، لونڈے بازی کر رہے ہیں؟ کیوں لوگ اپنے اندر نفرتیں ایک دوسرے کے پرتی پالے ہوئے ہیں؟ نماز بھی ادا کر رہے ہیں، داڑھی ٹوپی بھی بڑھائے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، سنتوں پر عمل بھی کر رہے ہیں، اور بے حیائی یا بے شرمی کے کام بھی کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے میں نفرت، حسد، جلن، بغض یہ بھی پال رکھے ہیں۔ ایسا کیوں؟ جبکہ نماز کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچاتی ہے۔ تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ جو برائیوں میں ملوث ہیں اور اپنی زندگی تباہ برباد کر رہے ہیں، اپنے نماز روزوں کو بھی برباد کر رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ اس بات پہ تو غور کیے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، پر حضور کی حدیثوں کو فراموش کر دیے۔ سرکار حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر غور کریں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق اور اچھے صحبت پر خاص زور دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق تم اپنے اندر لاؤ، اچھی صحبت تم اختیار کرو۔ اگر آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حدیثوں کے پیچھے کا راز آپ جان جائیں، اس کی فضیلت، اس کے عظمت سے آپ واقف ہو جائیں، اس کی حقیقت جان جائیں، اگر آپ جان جائیں کہ ہر انسان کی کامیابی کا راز حضور کے ان الفاظوں میں، ان حدیثوں میں چھپا ہے کہ اچھے اخلاق اور اچھے صحبت، تو آپ اسے حاصل کرنے میں آپ جٹ جائیں۔ اگر آپ جان جائیں اس کی حقیقت، اس کے پیچھے کی کامیابی کا راز کہ ہر انسان کا کامیابی اسی میں چھپی ہوئی ہے، تو آپ اسے حاصل کرنے میں جٹ جائیں اور آپ اپنے اندر اچھے اخلاق اور آپ ایک اچھا صحبت اختیار کرنے کی کوشش میں جٹ جائیں۔ کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حدیثوں کے پیچھے کا راز سرکار گوہر شاہی نے مجھے بتایا، مجھ پر کھولا، اور میں آپ لوگوں کو پیش کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر بھی راز و اسرار کھلے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کامیاب ہوں، سرخرو ہوں دنیا بھی اور آخرت میں بھی، تو پھر سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی سے جڑیں۔ سرکار گوہر شاہی سے اذن لے کر، اذن قلب، ذکر قلب کی اجازت حاصل کر کے پھر اس کے بعد آپ بھی کامیاب ہو گئے۔ سرکار گوہر شاہی سے ہمیں جڑنے کے بعد ہم پر جو سرکار گوہر شاہی کی کرم نوازی ہوئی ہے، جو علم باطن کا سرکار نے ہم پر بوچھار کیا ہے، تو میں جان پایا کہ اچھے اخلاق اور اچھی صحبت، حضور کی یہ حدیث جو حضور فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان حدیثوں کا مقصد خدا کی ذات سے ہے۔ اگر خدا کو پانے کا طلب ہے، خدا کا قرب الہی اگر چاہتے ہو، تو اچھے اخلاق اور اچھے صحبت اپنے اندر لانے کی کوشش کرو۔ کیونکہ خدا کے قرب میں بھی، قرب الہی میں بھی اگر بندہ آتا ہے، تو وہ قرب الہی کے پیچھے کا بھی جو مین بنیاد ہے، جو اصل راستہ ہے، وہ اچھی صحبت اور اچھے اخلاق کا حاصل کرنا ہے۔ وہ لوگ
बेवकूफ़ हैं जो ये बात बोलते हैं कि अल्लाह नमाज रोज़ों से मिलता है। वो लोग बेवकूफ़ हैं, गुमराह हैं जो ये बात बोलते हैं कि अल्लाह नमाज रोज़ों से मिलता है, हज ज़कात सदक़े वगैरह करने से मिलता है, नफिल सुन्नतों से मिलता है। बेवकूफ़ हैं ऐसे लोग जो ये बात बोलते हैं। अल्लाह नमाज रोज़ों से, हज ज़कात नफिल सुन्नतें आप लाख अदा कर लें, अल्लाह इनसे नहीं मिलता। अल्लाह दिल से मिलता है। अल्लाह किस चीज़ से मिलता है? अल्लाह दिल से मिलता है। अब ये बात मैंने क्यों बोला कि अल्लाह दिल से मिलता है? क्योंकि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर सरकार गौहर शाही ने हमारी तवज्जो डलवाई है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अच्छे अखलाक अपने अंदर लाओ। और अच्छे अखलाक कहाँ से बनते हैं? तो वो आपके दिल से ही बनते हैं। आपका दिल का मामला दुरुस्त होता है, दिल की गंदगी, आपके कल्ब की मैल, वो गिलाजत जब दूर होती है अल्लाह के नूर से, तो आपके अंदर अच्छे अखलाक, अच्छे स्वभाव आते हैं। और ये दिल की गंदगी, दिल की गिलाजत, ये कल्ब में जो शैतानी जरसूमें हैं, शैतानी जो खरतून है, जो जाले हैं, जो शैतान इब्लीस ने लगा रखा है, इसे दूर करने के लिए आपके नमाज, आपके रोजे, आपके नफिल सुन्नतें काम नहीं आने वाले। क्योंकि मैंने देखा है और आप भी देख रहे होंगे कि बहुत से ऐसे नमाजी हैं, परहेजगार हैं, रोजेदार हैं, जिनको अपने नमाजों का तकब्बुर है, अपने रोज़ों का तकब्बुर है, लोगों को हिकारत की नज़रों से देखते हैं और अपना नमाज, अपने रोजे को खामखा लोगों के बीच शुमार करते हैं। बात बात पर इजहार करते हैं कि मैं मस्जिद से आ रहा हूँ, मैं मस्जिद को जा रहा हूँ, मैं रोजेदार हूँ, मुझसे मुंह मत लगाना। और अगर नफिल सुन्नतें अदा करते हैं, तहज्जुद अगर अदा करते हैं, तहज्जुद की नमाज अगर अदा करते हैं, तो खुद को तहज्जुद गुजार शुमार करते हैं लोगों में। तो ये शुमार करना अल्लाह की नज़रों में दिखावा है, एक रियाकारी है जो अल्लाह को पसंद नहीं। अब ये तो मैंने शुमार करने वाली और दिखावा, रियाकारी वाली बात बताई। अभी इससे भी बड़े खतरनाक बात तो वो हैं कि नमाज, रोजे, हज, ज़कात, नफिल सुन्नतें, तहज्जुद वगैरह करने के बाद लोगों में बेहयाई और बेशर्मी के काम, फहासी वाले काम भी देखे गए हैं। दाढ़ी टोपी रखने के बावजूद बेहयाई और बेशर्मी के काम भी देखे गए हैं। और साथ में जलन, हसद, बुग़्ज़, नफरत भी एक दूसरे में पाई गई है। अब इन सब बातों के पीछे का रीजन, वो कारण क्या है? इन सब बातों के पीछे का रीजन, वो कारण फ़कत एक ही है, वो दिल का मामला। दिल का मामला दुरुस्त ना होना, कल्ब में वो शैतानी खरतून, वो जाले बरकरार बने रहना, वो गंदगी कल्ब में जमे रहना। और यही वजह है कि तेरे नमाज, तेरे रोजे, तेरे नफिल सुन्नतें, तेरे तहज्जुद वो अदा करना, वो तुझे नफ़ा नहीं पहुंचा रही, बल्कि और तुझे मुतकब्बिर बना रही, तुझे तकब्बुर की ओर ले जा रही है, तुझे बर्बाद कर रही है, तेरी अमलियात, तेरे अमल को बर्बाद कर रही है, तेरी ज़िंदगी ख़राब कर रही है। और इन सब बातों का कारण क्या है? वही जो हुजूर की हदीस है, जिस पर तूने अमल नहीं किया, कि अच्छे सोबत इख्तियार करना, यानी कि मोमिनों की सोबत इख्तियार करना, जो अच्छे अखलाक वाले हैं, जो मोमिन हैं, जिनके दिल में अल्लाह का नूर उतर गया, उनकी सोबत इख्तियार नहीं करना। और तेरे अंदर अखलाक का, तेरे दिल में अखलाक का ना उतरना, यही कारण है और वजह है। और रही बात नमाज के हवाले से, तो नमाज के हवाले से मौलवियों ने मुसलमानों का दिमाग फेर रखा है, तुम्हारे दिमाग फेर रखे हैं। मौलवी समझाते हैं और तुम ये बात दिमाग में बिठाए बैठे हो कि नमाज तो बेहयाई और बेशर्मी के कामों से, लोगों को फहासी वाले कामों से बचाती है। जैसा कि मौलवी सुनाते हैं, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकिर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई के फहासी वाले कामों से बचाती है।
تو پھر جب نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے، فحاشی والے کاموں سے بچاتی ہے، تو پھر نماز پڑھ کر لوگ بے حیائی یا برائی میں کیوں ملوث رہتے ہیں؟ کیوں لوگ وہ فحاشی والے کام کر رہے ہیں، لونڈے بازی کر رہے ہیں؟ کیوں لوگ اپنے اندر نفرتیں ایک دوسرے کے پرتی پالے ہوئے ہیں؟ نماز بھی ادا کر رہے ہیں، داڑھی ٹوپی بھی بڑھائے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، سنتوں پر عمل بھی کر رہے ہیں، اور بے حیائی یا بے شرمی کے کام بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے میں نفرت، حسد، جلن، بغض یہ بھی پال رکھے ہیں۔ ایسا کیوں؟ جبکہ نماز کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچاتی ہے۔ تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ جو برائیوں میں ملوث ہیں اور اپنی زندگی تباہ برباد کر رہے ہیں، اپنے نماز روزوں کو بھی برباد کر رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ اس بات پہ تو غور کیے ہیں کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، پر حضور کی حدیثوں کو فراموش کر دیے۔ حضور کی وہ حدیث جو مسند حدیث ہے، جو کامیاب بنا سکتا ہے، ہمارے نمازوں سے ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس حدیث کو ضعیف بتا کر اس حدیث کے مطابق وہ عمل نہیں آپ کر رہے ہیں، اس پر نہیں کھڑے اتر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضوری قلب، بغیر حضوری قلب کے تیری نماز نہیں ہو سکتی۔ حضور نے قلب کی اور اشارہ کیا ہے، یہ حضوری قلب کا علم آج تک کسی مولوی نے ہمارے معاشرے کے مسلمانوں کو، آپ کو نہیں دیا کہ حضوری قلب ہوتا کیا ہے، یہ حضوری قلب میسر ہوتی کیسے ہے، نہیں علم دیا۔ اس کا علم اگر دیا ہے تو سرکار گوہر شاہی نے دیا ہے، سیدی یونس الگوہر شاہی جو الرا ٹی وی پر آتے ہوں انہوں نے دیا ہے۔ اصل میں اس حدیث کا جو مقصد ہے، یہ حضوری قلب میسر کیسے ہوتی ہے، سیدی یونس الگوہر شاہی نے سکھایا، سمجھایا، اور سرکار گوہر شاہی نے بتایا۔ حضوری قلب یہ حدیث کو سمجھنا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر ہی واپس آ جاؤ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق اور اچھے صحبت اختیار کرنے کے لیے نصیحت فرما رہے ہیں۔ مطلب کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ جو اللہ والے ہیں، جو مومن ہیں، جو اولیاء اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، جو ان کے نقش و قدم پہ چل رہے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کے دل میں اللہ کا نور، اللہ کا ذکر اتر گیا۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں آنے کے بعد، ایسے لوگوں کی رائے مشورے لے کر ان اللہ والوں کا دامن تم بھی تھامو، ان اللہ والوں سے، صوفیاء اکرام سے، ولیوں سے تم بھی نسبت جوڑو، نسبت قائم کرو، سرکار گوہر شاہی جیسی ہستی سے نسبت قائم کرو، سرکار گوہر شاہی جیسی ہستی سے جڑو، پھر سرکار گوہر شاہی کا کرم نوازش ہوگا تو سرکار گوہر شاہی تمہیں حضوری قلب میسر کروائیں گے۔ سرکار کے کرم سے تمہیں حضوری قلب میسر ہوگی، سرکار تمہیں دل کا ذکر، اللہ کے نام کا ذکر تمہارے قلب میں اتار ڈالیں گے۔ اللہ کے جو اسم ہے، اس اسم ذات کا بیج سرکار گوہر شاہی تمہارے قلب میں اتاریں گے، ڈالیں گے، جس کے پرینام سوروپ تمہارا دل اللہ کا ذاکر ہو جائے گا، اللہ کے نام کا ذکر کرنے لگے گا، اللہ کے نام سے دھڑکنے لگے گا، پھر سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر دم اللہ کا ہی ذکر وہ کرے گا، اللہ کے ہی ذکر سے دھڑکے گا۔ اور جس کا دل اللہ کے نام سے ہر دم دھڑکتا ہے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی، ایسوں کے لیے قرآن میں بھی اللہ نے حکم فرمایا، قرآن میں بھی یہ کلام اللہ نے فرما دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے خاص ہیں، جو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ کروٹوں کے بل بھی اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اللہ کا ذکر ان کا قلب کرتا ہے۔
اب ذرا سوچئے جن کی فضیلت، جن کی عظمت، ان کے شان کیا ہوں گے، جن کے لیے قرآن میں یہ بات آ گئی۔ اللہ نے فرما دیا کہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ کروٹوں کے بل بھی اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے خاص مومن بندہ ہیں، اجلی مومن ہیں، جن کو اللہ نے ہر قسم کے غلاظت سے پاک کر دیا۔ اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ حضور نے جس صحبت کے بارے میں فرمایا کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرو، تو اچھوں کی صحبت سے مراد ایسے لوگوں کی صحبت ہے، اور ایسے لوگوں کے آگے ہی اپنے مسئلے مسائل جو ہیں آپ رکھیں اور ان کے رائے مشورے مانیں، کیونکہ ایسے لوگ آپ کے جن مسئلوں کا حل نوارن وہ کریں گے تو وہ نور کی روشنی میں ہی کریں گے، کیونکہ انہیں حضوری قلب میسر ہے نا، یہ اجلی مومن ہے، حضوری قلب میسر ہے۔ ایسوں کی صحبت میں آپ جاتے ہیں، ان کے آگے آپ اپنے مسئلے مسائل پیش کرتے ہیں، ان کے رائے مشورے آپ لیتے ہیں، تو یہ جو بھی رائے مشورے دیں گے تو نور کی روشنی میں ہی دیں گے، کیونکہ ان کے اندر اللہ کا ذکر اتر گیا قلب میں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر دم اللہ کے ذکر میں ہے، اور جو بھی مسئلہ مسائل ان کے سامنے آپ پیش کرتے ہیں، ان سے رائے مشورے لیتے ہیں، تو یہ نور کی روشنی میں ہی بات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ نور کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ یہ انہی اجلی مومنوں کے بارے میں کہا، اور اجلی مومن جو بنتے ہیں وہ انہی طریقوں سے، جن کے اندر حضوری قلب حاصل ہو جاتا ہے، سرکار گوھر شاہی سے جڑنے کے بعد جن کے دل کی دھڑکن ہر دم اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتی ہے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی اللہ کے ذکر میں رہتی ہے،